وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اس حدیث میں 3 جز ہیں، 3 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے اس کا تعلق خاص تقوی سے ہے، اور اس میں یہ حکم ہے کہ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، کہیں پر بھی تم ہو اور کسی حال میں ہو وہاں تقوی اختیار کرو۔ گویا کہ اس میں تقوی کی جو وسعت ہے اور زندگی کے ہر جز پہ جو وہ محیط ہے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس زندگی میں اس کو ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ غور کرے، کوئی دیکھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور جو صحیح ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ اختیار کرے، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ آدمی کوئی کام کر رہا ہو اور کسی حیثیت کا ہو، وہ اس پر ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ دیکھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ اسی کا نام تقوی ہے، اور اس کا حکم ہے۔ اس کی تفصیلات پہلے بھی گزر چکی۔ اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ برائی کے بعد اچھائی کرو تو برائی کو اچھائی مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی۔ تو آدمی جو غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی، چھوٹے گناہ مستقل ہوتے رہتے ہیں، آدمی بچتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اچھائیوں کی بھی کثرت کرے تاکہ وہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہاری غلطی معاف ہو گئی۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سب نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور سے نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو سے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے وہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ وضو سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح نیکیوں سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں بات ارشاد فرمائی گئی یہ قرآن مجید کی بات بھی ہے، اور حدیث و قرآن تو دونوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ ہے حدیث میں اس کی تشریح ہے اور وضاحت ہے۔ تو یہاں جو بات فرمائی کہ برائی نیکی اختیار کر لو برائی کے بعد، تو وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، اس کو ختم کر دے گی۔ تو یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اس میں انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، اور یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کی بہت قسمیں، اللہ نے اس کی بہت قسمیں رکھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، بعض بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر آدمی سوچے کہ ہم سے چھوٹی موٹی برائیاں بھی بہت ہوتی ہیں تو ہم اس طرح جتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکیں ہمیں کر لینی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کا سامان بیچارہ وہ اٹھا نہیں پاتا
تو اپنے سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کام آدمی نہیں کر پا رہا ہے، کوئی مدد کر دے، اس کا کام کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی اور بڑی نیکیوں میں سے۔ تو یہ جو نیکیاں جن کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ عام طور سے گھروں میں جو نوجوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے جو بڑے ہو گئے، اب مکلف ہو گئے، وہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے، کام کرنے سے سب کتراتے ہیں۔ حالانکہ اگر آدمی یہ سوچے کہ کام کرنے میں ثواب ہے، کسی نے پانی مانگا، آدمی دوڑا، ہم پانی پلائیں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ کسی نے کہا بھائی فلاں چیز لا دو، آدمی دوڑا کہ ہم کام کر دیں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ اور پھر ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو ماں باپ کی خدمت کا سلوک کا ثواب ہے، اور دوسرے فی نفسی کسی کے بھی آدمی راحت کا ذریعہ بنے، اس میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ تو آدمی جو کام کرتا ہے اس میں تھوڑا سا استحضار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی وہ کام فوراً نیکی بن جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا استحضار کر لے، اور جب نیکی کا استحضار کر لے گا تو کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، وہ بنیا والا کام کرتا ہے، جیسے بنیا ہوتا ہے نا، وہ بغیر فائدے کا کوئی نہیں سوچتا، ویسے انسان کا مزاج وہ فائدہ دیکھتا ہے، فائدہ ہوگا تو کام کرے گا، اور فائدہ نہیں تو سوچتا ہے کیوں کریں ہم یہ۔ اب فائدے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، ایک فائدہ ہوتا ہے آخرت کا۔ تو دنیا کا فائدہ تو آدمی کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، وہ فوراً نظر آتا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں کام کریں گے ہمیں فلاں چیز کھانے کو ملے گی، فلاں کام کریں گے تو ہمارا فلاں فائدہ ہوگا، فوراً دوڑتا ہے، کام جلدی سے کر لیتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے کہ ہمارا اس میں فائدہ نہیں، وہاں وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، کسی کا بھی کر رہا ہے، کسی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی فائدے کی بات ہے، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ خاص طور پہ جب ہوگا کہ جب آدمی ذرا سے استحضار کرے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، آخرت میں ہوگا، اور یہاں جو ہم کام کر رہے ہیں دوسروں کے کام آ رہا ہے، تو یہ صدقے کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے۔ اور نیکیاں ہمارے لیے ضروری اس لیے ہیں کہ ہم سے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو جتنی ہم برائیاں دن بھر میں کرتے ہیں ویسے ہی نیکیاں بھی ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ جھکا رہے اور برائیوں کا پلہ جھکنے نہ پائے۔ یہ جبھی ہوگا کہ آدمی جب نیکیوں میں کثرت کرے، اور چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہیں ان کو چھوڑنے نہ پائے ان کو، بلکہ کوئی موقع مل جائے کسی نیکی کا تو آدمی اس کو فوراً کر لے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو کہ دنیا کے کام سمجھے جا رہے ہیں، وہ کام بھی جب اللہ کے لیے ہوئے تو وہ بھی نیکی بن گئی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن کب ہے؟ جب آدمی نیت کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے تو یہ نیکی بن جائے گی۔ اپنے بال بچوں کو پالتا ہے، کماتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اجر کی بات ہے، صدقے کی بات۔ لیکن جب بھی جو اس کی نیت بھی کر لے تو اس میں اس کا اجر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اس کے کام دنیا کے ہوتے ہیں جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں بھی اللہ کے نیکیاں بن جاتی ہیں، ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے اس کی، ساتھ ساتھ وہ نیکی بھی بن جاتی ہے اگر اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لے۔ اور یہ بڑا آسان نسخہ ہے نیکیوں کے کمانے کا، اور ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ جیسے یہاں فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اب نیکیوں کی اگر کثرت کی جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جو آخری اس کا جز ہے وہ خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ۔ یہ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کیا ہیں؟ اس میں بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ظاہری طور پر اچھے چہرے بشرے سے ملے اور خندہ پیشانی سے ملے، یقیناً یہ اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں۔ اس لیے اخلاق یہ ہے کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ اگر تکلیف کسی کو اس سے پہنچ رہی ہے اور پھر جناب عالی وہ بہت با اخلاق بھی نظر آ رہا ہے تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کا دکھاوا ہے۔ اخلاق حقیقت میں جب ہوگا کہ جب پہلا مرحلہ یہ طے ہو کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو کف الاذی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے بسط الوجہ، کہ جو تکلیف نہیں دے رہا ہو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تو اخلاق بھی اختیار کرے،
لوگوں سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، مسکرا کر ملے۔ حدیث میں اس کا بارہا جگہ جگہ ذکر آیا، اس کو صدقہ فرمایا کہ راستے سے ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے تم اچھے چہرے کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کو صدقہ کہا گیا۔ تو یہ بھی اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، دوسری بات یہ کہ جس سے ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، لیکن ابھی اخلاق مکمل نہیں ہوئے۔ تیسری ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرے، بذل المعروف، یعنی ضرورت مندوں کے کام آئے، لوگوں کے کام آئے، جو کر سکے لوگوں کی خدمت کرے۔ یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ اخلاق مکمل جب ہوگا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور نمبر 2 یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور نمبر 3 یہ کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ جب یہ تینوں باتیں ہوں گی تو یہ اصل میں اخلاق مکمل ہوں گے۔ عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت اخلاق کی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک جگہ حدیث میں کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، کہ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے ہوں گے، ان کے دل بھیڑیوں کے ہوں گے۔ بات کریں گے تو معلوم ہوگا جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، تقریر کریں گے ماشاءاللہ بڑی شاندار بات ہوگی آپس میں مجلس میں تو لگے گا کیا کہنے، لیکن اندر دلوں کے اندر نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہوگا۔ دل بھیڑیوں کے ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کس طرح سے ہمیں بس فائدہ حاصل ہوتا رہے، ان کی ہم جیب پھاڑ کے نکال لیں بلکہ دل چیر کر نکال لیں، جو کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ آخری درجے کی بد اخلاقی۔ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے، صرف زبان سے فائدہ نہیں پہنچائے، صرف زبان سے اخلاق نہ برتے بلکہ حقیقت میں دوسروں کے لیے مفید بنے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا مزاج اس کا ہو۔ یہ اصل اخلاق کی بات۔ اور یہ مواقع بہت ملتے ہیں اجتماعی زندگی میں، اس کے مواقع بہت ملتے ہیں۔ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے گھروں میں، وہاں بہت مواقع ملتے ہیں۔ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، آدمی دھوکہ کھاتا ہے، گلاس کہیں رکھنا ہے، پانی سب وہیں پیتے ہیں، اب ایک شخص آیا اس نے پانی پیا، گلاس اپنے کمرے میں لے کے چلا گیا یا دوسری جگہ رکھ دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ جہاں گلاس رہتا ہے اب دوسرا پانی پینے آئے گا، اس کو گلاس نہیں ملے گا تو اب اس کو تکلیف ہوگی، اور ایذاء مسلم حرام ہے، ایذاء مسلم حرام۔ وہ ایذاء کسی بھی طرح پہنچے، یہ اس طرح کے دسیوں قصے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز، میں تو پانی گلاس کی مثال دی، دسیوں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سب کے استعمال کی ہوتی ہیں، ایک جگہ اس کو رکھنا۔ اب آدمی لاوالی پن کرتا ہے، وہ جگہ نہیں رکھتا، تو یہ تکلیف پہنچانے والی بات۔ اور راحت پہنچانے والی باتیں اس میں یہ ہوتی ہیں کہ آدمی تھوڑا سا دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ میں عرض کیا کرتا تھا، یہاں مسجد میں لوگ ہوتے تھے، گرمیوں کا زمانہ ہے، آدمی سوچتا پنکھے کے نیچے ہم لیٹیں۔ اب اس میں اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ایثار بھی ہے اس میں شامل، کہ دوسرے کو ترجیح دے آدمی کہ نہیں آپ لیٹ جائیے، ہم ذرا کنارے لیٹ جائیں گے، اور اس میں ترجیح جو دے گا آدمی تو وہ اس میں اجر کی بات ہے، اور اگر اس کے برعکس کرے گا تو یہ خطرناک بات ہے۔ آدمی دوسرے کی جگہ ہے وہاں خود آگے قبضہ کر لے اور کہ ہم لیٹیں گے یہاں پر، یہاں ہمیں زیادہ آرام ملتا ہے، بھئی آرام زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی تو آرام کرنے کا حق ہے، آپ ہی کو آرام کرنے کا حق ہے۔ یہ تو خود غرضی ہے جو اسلام میں انتہائی درجہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے ذاتی زندگی میں بھی، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی جو زندگی ہوتی ہے اس میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ ہماری اجتماعی گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں آدمی اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ بذل المعروف، کہ جو بھی بھلائی کر سکتا ہو دوسروں کے لیے، ان کو راحت پہنچا سکتا ہو، آرام پہنچا سکتا ہو، اس میں وہ کوتاہی نہ کرے۔ یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی خندہ پیشانی سے مل لے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچائے بلکہ دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ کوئی موقع آئے تو وہ ان لوگوں کو تکلیف، ان لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے کوئی سامان کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ یہ اصل اخلاق کا تقاضا ہے، اور اس کی زمانے میں بہت زیادہ کمی ہے۔ اخلاق لوگوں کے اس قدر بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں
کہ اسلامی جو اخلاق کا نمونہ ہے وہ نظر نہیں آتا سماج میں، وہ سماج میں نظر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن مجید اسی گواہی دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثالیں تو ایسی ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فضالہ کا واقعہ ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، وہ تیر میں زہر بجھا کر آیا، تیر کو زہر میں بجھا کر آیا اور پیچھے پیچھے آنے لگا، آپ کو بطریق وحی معلوم ہو گیا۔ آپ نے پوچھا قومیاں فضالہ کیسے آئے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی یہاں آ گیا، کچھ کام تھا۔ آپ نے فرمایا میاں سچ سچ بتاؤ، بس دل بدل گیا اسی وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جس انداز سے اس نے دیکھا، اس کا جو جمال تھا، اس کا اثر اس کے دل پر ایسا پڑا کہ اس نے کہا میں آیا تو غلط نیت سے تھا، لیکن بس اب تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر ایمان لے آؤں، اور اس وقت آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو جو ذات سب سے زیادہ مبغوض تھی، جس سے میں گویا کہ انتہائی درجہ دشمنی رکھتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لیکن اب عالم یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اور اس سے بڑی بات ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو شخص قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے کہا کون آپ کو بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ تلوار چھوٹ گئی، آپ نے اٹھا لی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ کہہ رہے آپ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے شریف۔ آپ نے فرمایا اچھی بات، چلو جی بتاؤ ایمان قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا ایمان تو نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زبردستی کرتے کہ نہیں ایمان لاؤ، نہیں تو میں قتل کر دوں گا، تو مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زبردستی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ زبردستی۔ ایک دفعہ نے پیش کر دیا، اسے کہا نہیں، کہا کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ فرمایا جلدی چلے جاؤ، کوئی دیکھنے نہ پائے تمہیں، یہ لوگ پریشان نہ کریں۔ یہ کون کرے گا کہ قتل کرنے کے لیے آئے اور اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور فتح مکہ تو آخری مثال ہے کہ سارے قاتل جمع تھے، صحابہ کو قتل کرنے والے، مدینہ کو برباد کرنے کی انہوں نے کتنی مرتبہ کوششیں کی اور چڑھائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں کی، کتنے واقعات ہیں، سارے کے سارے سامنے تھے، مجمع سامنے تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لخت ان کو معاف کر دیا۔ تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ جب لشکر داخل ہو رہے تھے، ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کہ یوم الملحمہ، آج تو خریدی کا دن ہے۔ اور جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے ناپسند کیا اس کو، فرمایا نہیں، آج خریدی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو معاف کر دینے کا اور رحم دلی کا دن، رحم کر دینے کا دن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس سے وہ اسلامی مزاج سامنے آتا ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دینے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے، دشمنوں کو بھی معاف کر دینے کی ہمیں تلقین کر دی گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگ مہتر بن جائیے کہ جو چاہے آپ کو نگلتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پوری عزت کے ساتھ، اپنی پوری شوکت کے ساتھ رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے کہ اسلامی اخلاق کیا ہے، کمزوروں کی کیسے مدد کی جاتی ہے، دشمنوں کو ہم چاہتے تو دشمن پر ہم قابو کر سکتے تھے اور ہم اس کو سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی اخلاق کیا سکھاتا ہے، یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور غور کرنے کی بات ہے، یہاں خالق المؤمنین نہیں کہا گیا، کسی مومنوں کے ساتھ کرو، نہیں، سب کے ساتھ کرو، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرو۔ کوئی بیمار ہے اس کی مدد کرو، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرو، کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آؤ، کوئی بیچارہ اپنا کام نہیں کر سکتا اس کا کام کر دو، کوئی فاقے سے ہے اس کی مدد کر دو۔ آج کل کے حالات میں لوگ کیسے پریشان ہیں، ان حالات میں آدمی سوچے کہ فلاں تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو ایک وقت کا کھانا اس کو نہیں دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، وہ دشمن ہے، اپنی جگہ پر دشمن ہے، لیکن آج وہ ضرورت مند ہے، آج اس کی ضرورت ہے کہ آپ اسلامی اخلاق کا اس کے سامنے مظاہرہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کے کام آ جائیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا اس وقت میں جب کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ طرز عمل اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہ لوگ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ سلوک بن گیا۔ تو اس میں ہمیں بغیر تفریق کے یہ حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور یہ اخلاق ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے
تمام لوگوں کے لیے ہونے چاہیے خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، وہ تمہارے دشمن ہو یا جو بھی ہوں، لیکن تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، البتہ محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچا سکیں لیکن تم بھی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور تم بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل بدل دے۔ آدمی سوچتا ہے، ایک مرتبہ سوچتا نہیں سوچتا، 2 مرتبہ نہیں سوچتا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ سوچتا ہے، جب بار بار دیکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مستقل اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اس سے آدمی کا بعد مطلب دل بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں حکم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی اسلامی جو اخلاق ہے یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی بنیادوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے، تو ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں جز جو ہے اس میں بڑی اہم بات کہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، جہاں کہیں بھی ہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ رکھو، کوئی غلط کام کتنا ہی تمہیں فائدہ نظر آتا ہو اور کتنا ہی تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو، لیکن کبھی بھی تم غلط کام مت کرو، کوئی حرام چیز اختیار مت کرو، یہ تقوی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور نیکیاں ایسی چھوٹی موٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں آسان ہیں ان کا خاص طور سے آدمی اہتمام کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا صحیح نظام لوگوں کے سامنے آتا ہے، اسلامی اخلاق کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا واقعہ میں بہت سناتا ہوں، میں اسی واقعے پر اکتفا کرتا ہوں اپنی بات کی۔ ایک مرتبہ مولانا سفر کر رہے تھے، عبداللہ صاحب کا پودروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں گجرات کے، وہ ساتھ تھے، انہوں نے خود مجھے کم سے کم 2 یا 3 مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ سہارنپور سے لکھنؤ آ رہے تھے تو ایک کوپے میں 4 آدمی تھے، حضرت مولانا کی سیٹ نیچے کی تھی اور عبداللہ صاحب کے اوپر نیچے کے دے تو میں سو سکتی ہوں ناراض میں مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ کھڑی رہی مگر وہ نوجوان دونوں تھے خاموش رہے، کسی نے سیٹ نہیں دی۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگی تو حضرت نے کہا کہ بہن فکر نہ کرو، دیکھو میری نیچے کی سیٹ ہے، یہاں پہ تم سو جانا۔ اس نے حیرت بھی کی کہ ایک داڑھی والا، ٹوپی والا، شیروانی پہنے، وہ بھی ادھیڑ عمر کا پیشکش کر رہا ہے، یہ دونوں نوجوان بیٹھے ہیں ہماری برادری کے لوگ۔ اس نے تشکر کے ساتھ چلی گئی۔ عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا غضب کیا؟ اس وقت مولانا کو گاؤٹ کی تکلیف تھی اور نظر بھی کم آتا تھا، بلکہ تقریباً نابینا سے بیچ میں ایسا وقت گزرا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے اپنی نیچے کی سیٹ، تو آپ نے ان کو دے دی، آپ رات میں بیٹھے رہیں گے۔ تو جو جملہ حضرت نے کہا وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، اور اسی پر بڑی بات سے پوری کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی عبداللہ، اسلامی اخلاق پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، کبھی اگر ایسا موقع ملے تو پھر چاہے تکلیف اٹھانی پڑے لیکن اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ اسلامی اخلاق جو ہے یہ اصل چیز ہے، یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو حالات بدل جائیں۔ ہماری بد اخلاقیاں جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پوری مسلمان قوم بدنام ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے دعوت کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو ہم مسلمانوں کو خاص اس پر توجہ دینے کی آج کے اس ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کی فکر کر لی گئی تو کیا بعید ہے کہ حالات کچھ کے کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔